بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا نہایت آسان طریقے سے حساب کرنے کا طریقہ، یعنی ایک ایسا آسان سا طریقہ کہ جس سے آپ گھر بیٹھے زکوٰۃ کا حساب کر سکیں، بار بار آپ کو پوچھنا نہ پڑے، دائیں بائیں رابطہ نہ کرنا پڑے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک فارم تیار کیا ہے جس کا نام ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم۔ اس فارم میں بنیادی طور پر آپ دو چیزیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک، قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات، یعنی وہ اموال، وہ پراپرٹی اور وہ چیزیں جن سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمبر دو، مالیاتی ذمہ داریاں، یعنی جو رقم قابل زکوٰۃ اموال میں سے کم کرنی ہے اور پھر بقیہ اموال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمبر ایک، قابل زکوٰۃ اشیاء اور اثاثہ جات۔ نمبر ایک، سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، کھوٹ اور نگینے نکال کر ان کی جو مالیت بنے وہ نوٹ کر لیں۔ نمبر دو، گھر میں یا جیب میں موجود رقم۔ نمبر تین، بینک اکاؤنٹ یا لاکر میں موجود رقم۔ نمبر چار، غیر ملکی کرنسی کی موجودہ مالیت۔ نمبر پانچ، پرائز برانڈ۔ نمبر چھ، مستقبل کے کسی منصوبے، حج، بچوں کی شادی وغیرہ کے لیے جمع شدہ رقم۔ نمبر سات، تکافل یا انشورنس پالیسی میں جمع شدہ رقم۔ نمبر آٹھ، جو قرض دوسروں سے لینا ہے۔ نمبر نو، کمیٹی یعنی بی سی کی جو رقم جمع کرا چکے ہیں اور ابھی کمیٹی نہیں نکلی۔ نمبر 10، کسی بھی چیز کے لیے ایڈوانس میں دی گئی رقم جبکہ وہ چیز ابھی نہ ملی ہو، ابھی تک موصول نہیں ہوئی، لیکن ایڈوانس میں آپ مثلا کار کے پیسے آپ نے دے دیے لیکن کار ابھی تک آپ کو ملی نہیں ہے۔ نمبر 11، سرمایہ کاری، مضاربت، شراکت میں لگی ہوئی رقم۔ نمبر 12، شیئرز، سیونگ سرٹیفکیٹس، این آئی ٹی یونٹس، این ڈی ایف سیونگ سرٹیفکیٹس، پراویڈنٹ فنڈ کی وصول شدہ یا کسی اور ادارے میں مالک اختیار سے منتقل شدہ رقم۔ نمبر 13، مال تجارت یعنی دکان، گودام یا فیکٹری میں جو سٹاک قابل فروخت موجود ہے اس کی موجودہ قیمت۔ نمبر 14، خام مال جو فیکٹری، دکان یا گودام میں موجود ہے اس کی موجودہ قیمت۔ نمبر 15، فروخت شدہ مال کے بدلہ میں حاصل شدہ اشیاء کی مالیت اور فروخت شدہ مال کی قابل وصول رقم۔ نمبر 16، فروخت کرنے کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ، گھر یا دکان کی موجودہ قیمت، یعنی فروخت کی نیت سے پلاٹ خریدا ہو یا گھر خریدا ہو یا دکان خریدی ہو، ان کی موجودہ مالیت۔ یہ جو تمام 16 اشیاء ہم نے ذکر کی ہیں، آپ ان 16 اشیاء کی کل مالیت کا حساب کر کے ٹوٹل کر لیں اور اس کو ایک انعام دے دیں۔ نمبر 2، مالیاتی ذمہ داریاں، یعنی جو رقم جو قابل زکوٰۃ اموال سے کم کرنی ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ نمبر 1، قرض جو ادا کرنا ہے یعنی ادھار لی ہوئی رقم۔ نمبر 2، ادھار خریدی ہوئی چیزوں کی جو رقم ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، بیوی کا حق مہر جو ابھی تک ادا نہیں کیا اور ادا کرنا ہے۔ نمبر 4، پہلے سے نکلی ہوئی کمیٹی یعنی بی سی کی جو بقیہ قسطیں ادا کرنی ہیں۔ نمبر 5، آپ کے ملازمین کی تنخواہیں جو اس تاریخ تک واجب الادا ہیں۔ نمبر 6، ٹیکس، دکان، مکان وغیرہ کا کرایہ، یعنی ٹیکس، دکان، مکان وغیرہ کا کرایہ، یوٹیلٹی بلز وغیرہ جو اس تاریخ تک واجب الادا ہوں۔
دکان کا کرایہ دینا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، ٹیکس دینے ہیں، اور اس تاریخ سے پہلے اس تاریخ کے بعد نہیں، اس تاریخ تک جو ادا کرنے ہوں۔ نمبر 7، گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ جو ابھی ادا نہیں کی گئی۔ اب ان تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب نکال کر اس کو بھی ٹوٹل کریں اور اسے بی کا نام دے دیں۔ اب یہ بات سمجھیں، آپ کے سامنے 2 چیزیں آ گئیں۔ نمبر 1، وہ تمام اموال اور اثاثہ جات جو قابل زکوٰۃ ہیں۔ نمبر 2، وہ مالیاتی ذمہ داریاں جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ تو پہلی تمام اشیاء کی کل مالیت کا حساب لگائیں، اسے اے کا نام دیں، اور دوسری تمام اشیاء کل مالیت کا حساب لگا کر اسے بی کا نام دیں۔ اب اے میں سے بی کو تفریق کر دیں، جو جواب آئے اس کو پھر 40 پر تقسیم کریں۔ اب جو جواب آئے وہ آپ کے ذمہ واجب الادا زکوٰۃ کی کل رقم ہے۔ مثال کے طور پہ اے کی مقدار 20 لاکھ ہے، یعنی جو اثاثے آپ کے پاس موجود ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ اور تجارت کا چھوٹا موٹا سامان ہے، 40 لاکھ۔ یہ ہم نے مثال کے طور پہ اے کی مقدار 20 لاکھ ہے، یعنی آپ کے پاس سونا، چاندی، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں مال تجارت، اس کی مالیت دیکھی، کچھ نقدی مال بھی ہے 20 لاکھ، اور بی کی مقدار 2 لاکھ ہے۔ مثلا 25,000 بیوی کا حق مار دینا ہے، آپ نے 5,000 ٹیکس دینا ہے اس تاریخ تک، 10,000 مکان کا کرایہ دینا ہے، اور ایسی چیزیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی مقدار 2 لاکھ ہے۔ 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو منفی کریں، مائنس کریں، تو جواب آئے گا 18 لاکھ۔ اس 18 لاکھ کو 40 پر تقسیم کریں تو جواب آئے گا 45,000۔ اب 45,000 روپے آپ کے ذمہ زکوٰۃ کی کل رقم واجب الادا ہے۔ یہ 45,000 اکٹھی دے سکتے ہیں اور 45,000 تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے حساب لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ باقی یہ بات پھر ذہن نشین فرما لیں، خواتین کے ذاتی استعمال کے زیور پر زکوٰۃ ہے، اور استعمال کی گاڑیاں، گھر، دیگر سامان، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ عالی میں اس کو قبول بھی فرمائے۔